بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ناظرین. آسان فہم قرآن اس کے 16ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے. اس سبق میں ہم انشاءاللہ گرامر میں رزقہ کی پریکٹس کریں گے. میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو ان 3 افعال کی پریکٹس کرائیں. یاد رکھیے پورے شوق سے اور حرکت دیتے ہوئے، حرکت میں برکت ہے، حرکت دیتے ہوئے پریکٹس کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میرے ساتھ دہرائیے آپ لوگ. رزقا، رزقو، رزقتا، رزقتم، رزقتو، رزقنا، یرزقو، یرزقونا، ترزقو، ترزقونا، ارزقو، نرزقو، ارزق، ارزقو، لا ترزق، لا ترزقو، رازق، مرزوق، رزق. هو رزق ہی رزقت، هو یرزق ہی ترزق. ناظرین ہم آپ سے یہ کہیں کہ یہ رزقہ، دخلہ اور عبدہ یہ تینوں افعال قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں تقریباً 300 بار آئے ہیں. تو کئی بار آنے والے الفاظ کی پریکٹس ہو رہی ہے، شوق سے کیجیے. دوسرا فعل ہے دخلہ، وہ داخل ہوا. چلیے ترجمہ کیجیے. دخلا، دخلو، دخلتا، دخلتم، دخلتو، دخلنا، یدخلو، یدخلونا، تدخلو، تدخلونا، ادخلو، ندخلو، ادخل، ادخلو، لا تدخل، لا تدخلو، داخل، داخل ہونے والا، مدخول، جس میں داخل ہوا، دخول. داخل ہونا. هو دخل ہی دخلت، هو یدخلو ہی تدخلو. اب سے عربی کی پریکٹس کریں گے ناظرین، آپ بھی میرے ساتھ پریکٹس کرتے رہیے. دخلا، دخلو، دخلتا، دخلتم، دخلتو، دخلنا، یدخلو، یدخلونا، تدخلو، تدخلونا، ادخلو، ندخلو، ادخل، ادخلو، لا تدخل، لا تدخلو، داخل، مدخول، دخول. هو دخل ہی دخلت، هو يدخل ہی تدخلو. ایک بار اور عربی میں. دخلا، دخلو، دخلتا، دخلتم، دخلتو، دخلنا، يدخلو، يدخلونا، تدخلو، تدخلونا، ادخلو، ندخلو، ادخل، ادخلو، لا تدخل، لا تدخلو، داخل، مدخول، دخول. هو دخل ہی دخلت، هو يدخل ہی تدخلو. ٹھیک ہے، اس راؤنڈ میں آپ میرے ساتھ دہرائیے. دخلا، دخلو، دخلتا، دخلتم، دخلتو، دخلنا، یدخلو، یدخلونا، تدخلو، تدخلونا، ادخلو، ندخلو، ادخل، ادخلو، لا تدخل، لا تدخلو، داخل، مدخول، دخول. هو دخل ہی دخلت، هو يدخل ہی تدخلو. تیسرا فعل ہم آج کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عبدہ. عبدہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے عبادت کی. تو ترجمہ کیجئے آپ میرے ساتھ اشاروں کے ساتھ. ناظرین آپ بھی اشاروں کے ساتھ گھر میں پریکٹس کرتے رہیے. عبدہ، عبدو، عبدتا، عبدتم، عبدتو، عبدنا، یعبدو، یعبدونا، تعبدو، آپ عبادت کرتے ہیں، تعبدونا، عابدو، نعبدو، اعبد، عبادت کر، اعبدو، لا تعبد، لا تعبدو، عابد، معبود،
عبادہ، ہوا عبدہ ہیا عبدت، ہوا یعبدو ہیا تعبدو. صرف عربی میں عبدہ عبدو، عبدت عبدتم، عبدتو عبدنا، یعبدو یعبدونا، تعبدو تعبدونا، اعبدو نعبدو، اعبد اعبدو، لا تعبد لا تعبدو، عابد معبود عبادہ، ہوا عبدہ ہیا عبدت، ہوا یعبدو ہیا تعبدو. جزاکم اللہ خیر. تو ہم نے جو افعال سیکھے ہیں ابھی تک وہ فتح اور نصرہ کے ابواب یا ان نمونوں پر سیکھے ہیں. فتح میں فعل، جعل اور فتح، یہ 3 فعل سیکھے ہیں فتح کے باب یا فتح کے نمونے پر. باب نصرہ میں یا نصرہ کے نمونوں پر جس میں صرف او آواز کا فرق ہے، فتح یفتحو ہے، نصرہ ینصرو ہے، ینصرو کے بعد ینصرو ہے، او کی آواز وہ یہاں تک آتی ہے. اس میں ہم نے نصرہ، خلقہ، کفرہ، ذکرہ، دخلہ، عبدہ، یہ سارے افعال سیکھے. انشاءاللہ اب مزید ہم دوسرا باب سیکھیں گے. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، ہمارا منہ اکثر چلتا ہی رہتا ہے، تو ہم کہیں گے کم از کم 1 منٹ ہی صحیح اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے قرآن سیکھنے کے موضوع پر بات کیجیے، لوگوں سے، ساتھیوں سے کہ آج آپ نے کیا سیکھا. مثلا آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات سیکھی، لوگوں سے بات کیجیے، بتائیے بھائی التحیات کا مطلب یہ ہے. میں کیوں دوہرا رہا ہوں کہ میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھیے اس طرح سے، گھر والوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، کام پر، بزنس پر. اس کے کئی فائدے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ نے قرآن کی ایک آیت سیکھی، اس کو سکھا دیجیے. بھائی آج میں نے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ سیکھا، بہت دن سے نہیں، یا مثلا میں نے اذا جاء نصر اللہ والفتح کا ترجمہ سیکھا، کئی دن سے نہیں معلوم تھا، ایک آیت ہی سکھائیے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو. جیسا میں نے کہا کئی فائدے ہیں. بچوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے، آپ تربیت ان کی قرآن سے کر رہے ہیں، روزانہ ایک آیت ہی صحیح. دوستوں کے لیے دعوت، دین کی دعوت ہوگی، اور دین کی دعوت کا آسان ذریعہ اور آسان بہانہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بولیں یار تم کو نماز پڑھنا چاہیے اور تم کو یہ کرنا چاہیے. عام آدمی جو ہے اس طرح ذرا انیزی فیل کرتا ہے. آپ اس کو سیدھا بولیں یار میں نے آج یہ ذکر سیکھا ہے، میں آپ کو سکھاتا ہوں، دیکھیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور میں نے یہ بھی سیکھا ہے اس کو کس طرح زندگی میں لانا ہے. دین کی دعوت کا بھی ذریعہ بن گیا ہے. سنہری قاعدہ یاد رکھیے، آپ صرف سنیں گے تو بھول جائیں گے، دیکھیں گے تو یاد رکھیں گے، پریکٹس کریں گے تو سیکھیں گے، اور پڑھائیں گے تو ماہر بنیں گے. I listen, I forget. I see, I remember. I practice, I learn. And I teach, I master. اور ایک مقولہ ہے کہ the best way to learn is to teach it. بہترین سیکھنے کا ذریعہ وہ سکھانا ہے. The best way to learn is to teach it. اس میں پڑھانا کیا ہے، میں صاف کہہ دوں کہ اگر کوئی آیت جیسے اذا جاء نصر اللہ والعصر یا یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں آپ، تو الفاظ و مفہوم اور بنیادی معنی بتائیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کی تفسیر کیجئے، کہ وہ بات نہیں ہو رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ گڑبڑ ہو جائے گی. نہیں، بنیادی معنی اور بنیادی پیغام جو آپ نے سیکھا وہ بتا سکتے ہیں. اور یہ بات جو ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم سب کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ہم سے. تو یہ ہمارا 5واں نہیں بلکہ 6واں ہوم ورک ہے. ہمارے ہوم ورک ابھی تک جو ہے 2 تلاوت پر، 2 اسٹڈی پر، 1 سننے کا تھا، یعنی کان سے ریکارڈنگ سنتے رہنا ہے لفظی ترجمے کی، اور یہ ہے سنانے کا. 2 تلاوت پر تھے، دیکھ کر کم از کم 5 منٹ قرآن سے پڑھنا مصحف سے،